السلام علیکم دوستو، میں انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں علم دین۔ آج ہم جو واقعات بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اخلاق و محبت کا پتہ چلتا ہے۔ کیسے ہمارے نبی غیر مسلموں سے بھی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت سے معاشرے کے دکھ سمیٹے جا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے ہی معاشرے کو اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک بچہ آیا اپنی ماں کے لیے لباس لینے، اور پہلے وہ اپنے چچا کے پاس اپنی ماں کے لیے لباس لینے گئے۔ اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا۔ وہ چچا کے پاس گیا تو چچا نے اسے دھتکار دیا۔ ماں نے اس سے منع کیا تھا کہ بیٹا نہ جانا، پر اس نے کہا کہ تیرے بدن پہ جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا کے پاس سے تیرے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جب اس کے چچا نے یہ رویہ اختیار کیا تو وہ واپس روتا ہوا آ رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ تو اس بچے نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے رلا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا جا صحن حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے گا تو امید ہے وہ تمہیں رد نہیں کریں گے، مگر سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ پھر وہ بچہ اپنے ماں کے پاس اور کہا ماں چچا نے تو رلا دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا لیکن اس کے اندر ماں کے لیے جذبات۔ پھر اس نے اپنی ماں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا اور بولا میں ان سے آپ کے لباس کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے جو ان سے ملے ان کا وہ دین چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے بچے کو ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا آپ اطمینان رہیے، میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، اس بات کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر وہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑھے بیٹھے تھے۔ بچہ جا کے کہنے لگا میں پہلے آپ سے بتا دوں میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ بچے نے کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا ہوں۔ حضور نے اپنی چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ رکھ دی۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑھائی۔ پھر ماں نے کہا بیٹا اس نے اپنا دین تو تجھے نہیں دیا؟ تو بچے نے کہا نہ ماں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ تب ماں نے کہا بیٹا ان کا دین قبول کرنا چاہیے جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ ڈال دی۔ کہ کیسے ایک بوڑھی عورت جو حضور کو جادوگر سمجھ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے مکہ سے جا رہی تھی، اور حضور کے اخلاق نے اسے بھی ایمان کی روشنی سے سرفراز کر دیا۔ ایک بوڑھی عورت گھر کا سامان باندھ کے گھر کے دروازے پہ بیٹھی تھی۔ اس نے سنا تھا مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے، جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین ہی چھین لے، اس سے اچھا ہو کہ میں شہر ہی چھوڑ دوں۔ گھر کے باہر سامان باندھ کے بیٹھی تھی تو حضور ادھر سے گزرے تو بڑھیا نے آواز لگائی بھتیجے ذرا یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا تو سامان وزنی تھا، بوجھل تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی۔ تو حضور نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ اماں چاہو تو جہاں جانا چاہتی ہو میں خود وہاں چھوڑ کے آ جاؤں تمہیں۔ تو بڑھیا نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اٹھایا اور بڑھیا سے باتیں کرتے چلنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا سے پوچھا اماں کیوں جا رہی ہو؟ تو بڑھیا نے کہا سنا ہے ایک جادوگر آیا ہے شہر میں، جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی، میرے آباء و اجداد نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔
डरती हूँ शहर में रहती हूँ कहीं मिल न जाए। खैर हुजूर ने कुछ नहीं कहा, उसका सामान फेंक नहीं दिया कि तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला। नहीं, हुजूर उसका सामान उठाकर चलते रहे और जहां तक उसे जाना था उसे छोड़कर आने लगे। तो बुढ़िया ने कहा, बच्चे अपना नाम तो बताओ, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो उन्हें बताऊंगी कि जादूगर के डर से छोड़ आई हूं, तो वो कितना भला बुरा कहेंगे शहर मक्का को। तो उन्हें बताऊंगी कि जिस मक्का से लोग नकले मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं, मक्का में जादूगर रहता है, उस मक्का में इतना अच्छा नौजवान भी रहता है। तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ा करूंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। कहा, अम्मा, जिस जादूगर से भाग के आई हो वो तेरे सामने खड़ा है। बुढ़िया ने ताजुब से कहा, सच में आप ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? हुजूर ने फरमाया, हाँ, मेरा ही नाम मोहम्मद है। तो बुढ़िया ने कहा, फिर आपका जादू चल गया मेरे पे। सुभान अल्लाह। लोगों की खिदमत करें, बूढ़ों के काम आए, दुखियों के काम आए, मुसीबत ज़दाओं के काम आए। हुजूर यतीम होकर भी यतीम परवाह थे, लाचारों की मदद करते थे, लोगों के घरों में पानी भर के देते थे और दुखियों के काम आते थे, मुसीबत ज़दाओं के काम आते थे। तो हुजूर से प्यार करने वाले उम्मत मुस्लिमीन आपस में लड़ाई ना करो, बुग़्ज़ ना फैलाओ, नफरतों के पहाड़ ना खड़े करो। एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मिलो, अपनी मुआशरे को, अपने माहौल को एक खूबसूरत मुआशरे का रंग दो, ताकि ये दूसरों के लिए निशानी बन सके। देखने वाले देखे और कहे, माशा अल्लाह, ऐसा होता है इस्लाम, तो हमें भी इस्लाम में दाखिल होना है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।